اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات واللعنۃ الدائمۃ علی دائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین صلوات۔ آج ہمارا موضوع گفتگو ہے اللہ کے قرآن سے سورہ مبارک توبہ کی وہ آیت جس میں خدا مقصد بعثت رسول بیان کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ خدا وہ ہے جس نے ارسال کیا اپنے رسول کو بالہدا و دین الحق، خدا دے کر اور دین حق دے کر، لیظہروا علی دین کلہ، تاکہ وہ اپنے دین کو ہر دین پہ غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ بات مشرکوں کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ خدا چاہتا ہے کہ اب دنیا مانے نہ مانے، ایک وقت ایسا آئے گا جب میرا ہی دین ہوگا، اور وہ دور ہوگا جب ایک ہی دین ہوگا جس دین کے مالک کو علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ اس وقت 12ویں کی شاہی ہوگی، ولایت علی کا سایہ ہوگا، پھر دنیا کو پتہ چلے گا جس پہ شک کرتے تھے وہ تو جسم کے فضائل تھے، حقیقت علی تو کچھ اور ہی نکلی۔ جو سنتے رہے وہ تو جسم کے فضائل تھے، حقیقت علی تو کچھ اور ہی نکلی۔ کوفے کے منبر پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے آ کے مولا علی سے پوچھا تھا، کہا یا علی آپ اتنی جلدی سوالات کے جواب کیسے دے دیتے ہیں؟ مولا علی نے فوراً اس کی معرفت کے مطابق بتایا، یہ جو میں نے رسول اللہ کی زبان چوسی تھی، ھذا صفت العلم ھذا لواب رسول اللہ، یہ جو میں نے رسول اللہ کی لواب چوسی تھی یہ اس کا اثر ہے، یہ جو میں نے رسول کی زبان چوسی تھی یہ اس کا اثر ہے۔ تبھی پیچھے سے بیٹھے ہوئے ایک منکر نے اٹھ کے کہا، اچھا تو آج پتہ چلا ہے یہ تیرا علم نہیں، یہ تو رسول کا علم ہے۔ ہم جسے ابو طالب کے بیٹے کی فضیلت سمجھتے رہے، یہ تو عبداللہ کے لال کی فضیلت، یہ تو عبداللہ کے لال کی فضیلت ہے۔ مولا علی نے فرمایا چپ، نکل یہاں سے، ابھی تو صرف لباب بولا ہے، لہو تو بولا ہی نہیں، ابھی تو صرف لباب بولا ہے۔ یہ جتنا علم ہے یہ لباب کا علم ہے، لوگوں سے لباب برداشت نہیں ہو رہا، لہو کہاں سے برداشت ہوگا؟ جب بار میں آئے گا تو پھر لباب نہیں پھر لہو بولے گا، پھر دنیا کو پتا چلے گا کہ جسے علی کا اختیار سمجھتے تھے وہ کام تو کمبر کر رہا ہے، جسے علی کا اختیار سمجھتے تھے وہ کام تو علی کے گھر کے نوکر کر رہے ہیں۔ اللہ نے رسول کو ہر دور میں 2 طاقتوں سے نوازا۔ مکہ کا دور 2 طاقتیں، ایک طاقت علی کا باپ، ایک طاقت فاطمہ کی ماں۔ ہمیں دکھ و تکلیف بس یہ ہے کہ جن کا سب سے زیادہ احسان تھا ان کا تذکرہ ہی دین میں نہیں کیا گیا۔ دینیات میں ان کے بارے میں بتایا نہیں گیا کہ کتنی بڑی رئیسہ تھی سیدوں کی ماں، اتنی بڑی رئیسہ تھی کہ جب عرب کے گستاخ ننگی تلواریں لے کر ہمارے نبی کے دروازے پہ نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے تو پردے کے پیچھے بیٹھی سیدوں کی ماں نے آوازیں پہچان کے کہا تھا، اور فلاں ابن فلاں بتا کیا تیرے باپ نے میرا اتنا قرضہ نہیں دینا، اور فلاں کے بیٹے بتا کیا تو میرے کمی کا بیٹا نہیں ہے، اور فلاں کے بیٹے بتا کیا تیری ماں میرے گھر سے رزق نہیں لے کے جاتی۔ سب نے ہاتھ باندھ دیے، ہاتھ باندھ کے کہا غلطی ہو گئی، معافی کیسے ملے گی، غلطی ہو گئی، معافی کیسے ملے گی۔ سیدہ نے کہا سارے اپنی تلواروں کو نیاموں میں واپس ڈالو، میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے جاؤ۔ ایک دفعہ سلوات پڑھ ان کا تذکرہ ہی نہیں دین میں کیا گیا، یہاں تک کہ مولوی نے یہ بھی کہہ دیا کہ ابو طالب نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا، مجھے اس سیکھ پہ جانا ہی نہیں ہے۔ ایمان ابو طالب وہ پڑھتا ہے، چھوڑ دیا میں نے مسائل، ایمان ابو طالب وہ پڑھتا ہے جس کا شجرہ مسروق ہوتا ہے۔ میں فضائل ابو طالب پڑھتا ہوں، فضائل ابو طالب بھی سناتا ہوں۔ میں اس بادشاہ کا ایمان ڈھونڈوں جس کا بیٹا کل ایمان ہے، میری جرت ہے میں اس بادشاہ کا ایمان پڑھوں جس کا بیٹا کل ایمان ہے،
جس کا شہزادہ کل ایمان ہے. چلے اگر بات سر پہ آئی جائے گی تو علماء اسلام کے سر پہ قرآن رکھ کے ایک سوال کا جواب حسین کے ماتمی کو لے کے دو کہ اسلام کی پہلی دعوت کہاں ہوئی تھی. وہ کہتا ہے ابو طالب کے گھر میں. ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ وہ کہتا ہے مکہ میں. اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ وہ کہتا ہے وہ بھی مکہ میں. تو اسلام کعبے میں بت تھے اس لیے کہ کعبے میں بت تھے. کعبے میں بت تھے ڈوب کے مار جا. رحمان کے گھر بت تھے, عمران کے گھر بت نہیں تھے. اللہ